نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی تو صحابہ کرام کو گرد و نواح میں بھیجا مسلمانوں کے پاس اور تمام زکوٰۃ کے اصول بتا دیے۔ ایک صحابی رسول ایک انسان کے پاس جاتے ہیں اور وہ انسان کیسا تھا یہ بھی آپ سن لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایک دفعہ پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد تمام صحابہ کرام بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے بخاری شریف کا۔ تمام صحابی بیٹھ جاتے ہیں، اسی بیچ میں ایک صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اجازت دیجیے میں گھر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹھو، وہ آدمی بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے نبی اجازت دیجیے میں گھر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھو۔ تیسری مرتبہ پھر وہ اجازت لیتا ہے اے اللہ کے نبی اجازت دیجیے میں گھر جا رہا ہوں۔ نماز کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے تو ابھی نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی بات تو یہ صحیح ہے کہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے، جب میں باہر نکلتا ہوں اس کو پہن کر کے نکلتا ہوں، اور میری بیوی گھر میں ننگی بیٹھی رہتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھنے کے لیے یا باہر نکلتی ہے تو میں ننگا گھر میں بیٹھا رہتا ہوں اور وہ اس کپڑے کو پہن لیتی ہے۔ یہ سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو مبارک ٹپک گئے۔ اس آدمی نے دیکھا لوہا گرم ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی دعا کر دیجئے ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس حال میں تم ہو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لیکن وہ ضد پہ اڑ گیا کہ نہیں دعا کر دیجئے ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی نے دعا کر دی، اور اس کے لیے اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں ایک مرتبہ، اس کے کہنا ہی کیا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد کسی نے اس کو ایک بکری دے دی، بکری سے اتنی برکت ہوئی، بے شمار کچھ سال میں اس کے پاس اونٹ گھوڑے بکریاں ہو گئے، اتنی زیادہ بکریاں ہو گئی، اتنے اونٹ ہو گئے کہ مدینہ شہر میں جو اس کے پاس جگہ تھی وہاں رکھنے کی گنجائش نہیں ہوئی، تو شہر سے باہر جا کر کے اس نے گھر بنایا اور تمام جانور کو وہاں رکھنے لگا۔ اسی بیچ میں اللہ کا حکم نازل ہوا زکوٰۃ کے بارے میں۔ اللہ کے نبی نے اور صحابہ کو جیسے بھیجا، ایک صحابی رسول نے ان کے پاس بھی بھیجا کہ جاؤ ان کو بتا دینا اتنے اونٹ میں اتنے، اتنی بکری میں اتنے جانور میں اتنے سونا چاندی میں اتنا زکوٰۃ دینا ہے تم کو۔ اس آدمی نے جب حساب توڑا دیکھا بہت سارے اونٹ بکریاں اور روپے پیسے زکوٰۃ میں نکالنا پڑ جائے گا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ سب سال نکالنا پڑے گا۔ صحابی رسول نے کہا ہاں سب سال نکالنا پڑے گا۔ تو ڈائریکٹ وہ کہتا ہے یہ تو عجیب معاملہ ہے، عجیب ٹیکس ہے، سارے سال ہم نکالیں گے تو سب ختم ہو جائے گا ہمارا۔ صحابی رسول نے کہا او بے حیا، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تمہارے باپ دادا کے پاس کیا تھا؟ تمہارے پاس کل کیا تھا؟ اب وہ آنکھ بکلا ہو گیا۔ تھوڑا پیسہ ہوتا ہے تو آدمی کو تھوڑا غصہ زیادہ آتا ہے، پیسہ آنے کے بعد، دولت آنے کے بعد آدمی کو غصہ تھوڑا زیادہ آتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے ایسی بات تم کر رہے ہو، یہ میرے باپ دادا کے زمانے سے دولت آ رہی ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے تم بہت بڑے بے حیا ہو، جس محفل میں تم بیٹھے ہوئے تھے اور تم نے کہا تھا اے اللہ کے نبی میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے جس کو پہن کر کے میں باہر نکلتا ہوں تو میری بیوی ننگی گھر میں بیٹھی رہتی ہے، اور جب وہ نکلتی ہے کپڑا پہن کر کے تو میں ننگا بیٹھا رہتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے تمہارے لیے دعا کیا تھا، میں بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ سٹپٹا گیا، رات کو کھل گئی، تب کہتا ہے کہ اچھا بھائی ایسا کرو اتنا لے لو اتنا لے لو۔ صحابی رسول نے کہا نہیں، اگر تم زیادہ ایک سوئی بھی دو گے حساب سے تب بھی میں نہیں لوں گا، اور ایک سوئی کم بھی دو گے حساب سے تب بھی میں نہیں لوں گا۔ یہ کہہ کر کے وہ اللہ کے نبی کے پاس چلے آئے، تمام واقعہ کو بیان کیا۔
اللہ کے نبی کے آنکھ سے پھر آنسو مبارک ٹپک گئے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، اس وقت بھی آپ کے آنکھ سے آنسو ٹپکے تھے اور آج بھی آپ کے آنکھ سے آنسو ٹپکے، مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ کے نبی نے کہا پہلی دفعہ میرے آنکھ سے آنسو ٹپکے تھے تو میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ میری امت جو اللہ کے تابعدار اور فرما بردار ہے، زبوں حالی میں ہے، اس کی حالت ایسی ہے کہ ایک کپڑا میں دو آدمی، اور یہ قیصر اور کسریٰ جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اس کے پاس دولت کا انبار ہے، اور دوسری مرتبہ جو آنکھ سے آنسو نکلے وہ اس لیے نکلا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دولت آتی ہے تو غصہ بھی آتا ہے، اس لیے آنکھ سے آنسو نکلا کہ میری امت کے پاس دولت آئے گی ایک طرف سے تو دوسرے طرف سے ایمان چلا جائے گا، ایک طرف سے دولت آئے دوسرے طرف سے ایمان جائے گا اس کا، اس لیے میرے آنکھ سے آنسو ٹپکے۔ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بھی وہ صحابی رسول فرما رہے ہیں ایک سوئی زیادہ دو گے تب بھی نہیں، ایک سوئی کم دو گے تب بھی نہیں، مطلب یہ ہے کہ حساب لگا کر کے دیں گے۔ تو زکوٰۃ نکالنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مکمل ہم کو حساب لگا کر کے نکالنا ہے، اور نہیں نکالیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ اور اللہ کے رسول کو، دنیا کی دولت ہماری دنیا ہی میں رہ جائے گی، جو آئے گا وہ کھائے گا اڑائے گا، بیٹا پتو بیٹی جو بھی ہے پوتا پوتی سب، سزا ملے گی ہم کو قبر میں دوزخ میں اس بات کی کہ زکوٰۃ ہم نے نہیں نکالا، ہم نے مال کو جمع کیا، آج دنیا میں بیٹھ کر کے موج مستی کوئی اور کر رہا ہے اور قبر میں سزا ہم کو مل رہی ہے۔ دانش مندی کی بات یہی ہے کہ ہم دوسرے کے لیے سزائے قبر کیوں بھوگتے ہیں، دوسرے کے لیے ہم جہنم کیوں خریدیں؟ اسی دنیا میں ہماری اولاد ہماری نہیں ہوتی ہے، مرنے کے بعد کیا؟ ہم ہٹے کٹے جوان ہیں، ہمارا بیٹا ہمارا نہیں ہے، ہماری پوتا ہماری نہیں ہے، ہمارا پوتا ہمارا نہیں ہے، ہماری کوئی بات نہیں مان رہا ہے۔ مرنے کے بعد جس کے لیے ہم زکوٰۃ نہیں نکالے کہ دولت جمع ہو جائے گی، وہ ہمارا کیا کام آئے گا؟ اس لیے اپنا فائدہ اسی میں ہمارا ہے کہ ہم دوسرے کے لیے عذاب قبر کو نہ خریدیں، دوسرے کے لیے جہنم کو نہ خریدیں، اپنے لیے عذاب قبر سے بچنے کا طریقہ نکالیں، اپنے لیے جنت کو خریدیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے خوش ہوگا، اور اللہ اور اللہ کا رسول اسی وقت ہم سے خوش ہوگا جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق روزہ بھی رکھیں گے اور زکوٰۃ بھی دیں گے، نماز بھی پڑھیں گے اور حج کی استطاعت ہو تو حج بھی کریں گے، اور دنیا کے تمام امور کو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کریں گے۔ اس میں صرف ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، اور نہیں کرتے ہم نقصان ہمارا اپنا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ استقبالیہ گیٹ ہے، اس مہینے کو آپ اپنی عبادت سے، ریاضت سے، بندگی سے سجائیں، خوبصورت بنائیں، تاکہ یہ اسٹیج جو آگے ہے رمضان کا مہینہ، اس مہینے کے اندر بھی اپنی آنے والی زندگی جو ہے آخرت کی، مرنے کے بعد کی، اور اس کے بعد کی زندگی جو ہے وہ ہماری کامیاب ہو جائے، روشن ہو جائے، خوبصورت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کی توفیق عطا فرمائے۔